اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد ورجل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے وبرکاتہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ افنان، علی عباس صاحبان اور آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ دوستانو جی شازیہ، جی الحمدللہ. رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، ناز فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی ہماری جی چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ جی جب کیا پہلے کے بارے میں چلتی رہے گی. اصل بحث ہماری چل رہی تھی، شروع میں فعل کے بارے میں بتایا تھا، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف وغیرہ، اور بتایا تھا حرف تو مبنی ہوتا ہے، وہ بدلتا ہی نہیں ہے، بچہ اسم اور فعل. اس لیے اس کتاب کے 2 حصوں میں رکھی گئی، بخش فعل اور بخش اسم. ٹھیک ہے، بولیے. فعل کا حصہ اور اسم کا. فعل کا حصہ پڑھا کے انہیں امید ہے کہ اتنے دن تک پڑھتے پڑھتے آپ کو کافی معلومات ہو جائے گی، اس لیے اسم کا حصہ انہوں نے عربی میں دیا ہے. جی اسم والی آدھی کتاب کے بعد کھول کے دیکھو، وہ عربی میں ہے اسم کی بحث. یہ جی ٹھیک ہے نہیں، وہ بات کی جی بات. فی الحال ہم فعل کا حصہ پڑھ رہے تھے. فعل کا کہا کہ یہ والے پارٹ جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوں گی بحثیں. فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید، اور کیا کہتے ہیں اس میں فعل وغیرہ، اس میں فعل، یہ چیزیں 4 حصوں میں بحث ہوں گی. دیکھو میں نے لکھوایا تھا کاپی میں، فعل کا جو پارٹ ہے کتاب کا وہ اس کی 4 مبحث ہوں گے. کتنے؟ 4 مبحث میں گفتگو ہوگی. پہلے ثلاثی مجرد، اور ان 4 اس میں 4 جو مبحث ہیں، بحثیں ہیں، ان 4 میں سب سے زیادہ ثلاثی مجرد کی ہیں. ثلاثی مجرد کے بارے میں آپ سارا پڑھ لیں گے تو رباعی مجرد، رباعی مزید اور ثلاثی مزید پھر آسان ہے. جی پھر اس کے بعد ثلاثی مجرد پڑھ لیں گے، پھر ثلاثی مزید بھی ہوگا ایک بحث. مبحث لکھا تھا، 4 مبحث لکھوائے تھے شروع میں، لکھوائے ہوئے تو رباعی مجرد اور رباعی مزید ایک ساتھ ہوگا. 3 مبحث ہوگا. چوتھا دیکھو کیا تھا، ارے خماسی نہیں، پہلے ایک مبحث تو تھا ثلاثی مجرد کے بارے میں بحث ہوگی اس میں سارے میں. دوسرے میں ثلاثی مزید، تیسرے میں رباعی مجرد اور مزید، اور چوتھے مبحث اس میں فعل وغیرہ. کہاں پہنچ گئے؟ چلیے وہیں پہ لکھوایا تھا کہ فعل، بخش فعل جو ہے یہ کتاب کا، اس میں جو گفتگو ہوگی 4 مبحث کے عنوان کے تحت ہوگی. پہلا مبحث ہوگا ثلاثی مجرد کے بارے میں، دوسرا ثلاثی مزید کے بارے میں، تیسرا رباعی مجرد اور مزید، چوتھے مبحث جو ہوگا فعل متصرف، فعل ثنائی اور اس میں فعل وغیرہ کے بارے میں. یہ میں نے لکھوایا تھا کہ یہ 4 مبحث اس کتاب میں، بخش اول میں 4 مبحث ہوں گے. تو ہم ثلاثی مجرد پڑھ رہے تھے، پہلے ثلاثی مجرد. فعل ثلاثی مجرد کا ہم نے پھر ماضی پڑھا. بھائی فعل کی 3 قسمیں بتائیں گے نا، ماضی ہوتا ہے، مضارع یا امر ہوتا ہے. ماضی بنانے کا قاعدہ، قانون، طریقہ سب پڑھ لیا، صیغے پڑھ لیے. مضارع کے بنانے کا طریقہ، قاعدہ، قانون سب پڑھ لیے. ضمیریں پڑھ لی، اس کے اندر ماضی میں ضمیریں ہوں گی. جی مضارع میں کیا ضمیریں ہوں گی؟ مضارع میں 3 چیزوں پہ توجہ کرنی ہے: علامت مضارع، ضمیر، علامت رفع. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جناب. تو اب ہم نے فعل کی 2 قسمیں پڑھ لی، قائم، مقبول، ماضی، مضارع. آج ہم پڑھیں گے امر کی بحث. ہم نے ماضی اور مضارع میں کیا پڑھا تھا کہ ماضی کا پہلا صیغہ مصدر سے لیا جاتا ہے، باقی 13 صیغے مضارع کا پہلا صیغہ سے، باقی 13 صیغے. امر میں ایسا نہیں ہے، صیغہ بائی صیغہ لیا جاتا ہے، پہلا پہلے سے، دوسرا دوسرے سے، تیسرا تیسرے سے. اس لیے امر کو امر بالصیغہ بھی کہتے ہیں. امر کو امر بالصیغہ بھی کہتے ہیں. اور امر 2 طرح کا ہوتا ہے. پہلے امر
معلوم فعل امر معلوم فعل امر معلوم دو طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے فعل امر کون بتائے گا فعل امر معلوم دو طرح کون سا ہوتا ہے ایک امر بالصیغہ اور ہاں ایک امر بصیغہ ایک امر بلام امر بصیغہ امر ب یعنی کیا مطلب امر بلام یعنی وہ امر جو لام کے ذریعے سے بنے غلام اور ایک ہوتا ہے امر بصیغہ جو صیغے سے بنے صیغے سے بنے یہ جو 14 صیغے تھے مضارع کے ان 14 میں سے 8 امر بلام ہوتے ہیں اور 6 امر بالصیغہ امر حاضر بھی کہتے ہیں جو کہ 6 حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے بس حاضر کے 6 صیغوں سے جو کہ امر حاضر بھی کہتے ہیں امر بصیغہ یا امر حاضر باقی 6 غائب کے اور 2 متکلم کے 6 غائب کے صیغے اور 2 متکلم کے صیغے یہ لام کے ذریعے سے بنتے ہیں انہیں کہتے ہیں امر بے لام یا امر غائب بھی کہہ دیتے ہیں امر بے لام یا امر آیت نقطہ لکھا تھا پہلے چلو سب سے پہلی بات تو پہلے پہلے ہم پہلے لکھوا دیتے ہیں پھر پہلے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں بولیے پہلے ماضی کی 3 وہ اس میں پڑھی تھی نا صیغے کے اعتبار سے ماضی مضارع امر ماضی کی ساری گفتگو کر لی ہم نے کیسے بنتا ہے کتنے صیغے ہوتے ہیں ضمیریں کیا کیا ہیں کتنے طرح کی ضمیریں ہیں پوشیدہ اور ظاہر فعل مضارع کس سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے اس کے صیغے اس کی علامت مضارع اور اس کی اعراب سب پڑھا اب ہے فعل امر ٹھیک ہے پہلی بات تو فعل امر کس سے بنتا ہے فعل مضارع سے فعل امر معلوم پہلے فعل امر معلوم فعل امر معلوم کس سے بنتا ہے مضارع فعل مضارع سے فعل مضارع معلوم سے بنتا لیکن ماضی اور مضارع کی طرح نہیں جو پہلا صیغہ بن گیا نہیں اس طرح سے نہیں اس طرح نہیں کہ پہلا صیغہ اس طرح نہیں کہ اس کا پہلا صیغہ مضارع کے پہلے صیغے سے مضارع سے باقی صیغے پہلے صیغے سے سمجھ میں آئی یہ بات یہاں تک لائن کی بات سمجھ میں آئی نشاد بات میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں نماز بات میں سائے میں فعل امر معلوم پہلی بات تو فعل معلوم سے مضارع معلوم سے بنتا ہے لیکن اس طرح نہیں کہ پہلا صیغہ مضارع سے اور باقی صیغے پہلے صیغے سے بلکہ اس میں لام آئے گا نہیں ہم رک جائیے بلکہ نہ بلکہ ہر صیغہ فعل مضارع سے لیا جائے گا بلکہ فعل امر کا ہر صیغہ فعل امر کا ہر صیغہ فعل مضارع کے اسی صیغے سے لیا جائے گا اسی صیغے سے لیا جائے گا یعنی کیا مطلب یعنی معلوم کو پہلا صیغہ پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا چوتھے سے یا یہ کہہ لیجیے غائب سے
حاضر حاضر سے، مذکر سے مذکر، مؤنث سے مؤنث، ایسا کہہ لیجیے. یعنی ہر صیغہ آپ نے ماضی میں کیا کہا، پہلا صیغہ مصدر سے بنے گا، باقی 13 صیغے پہلے سے بنیں گے، ماضی ہی کے پہلے صیغے سے. مضارع کے بارے میں کیا پڑھا، فعل مضارع کا پہلا صیغہ اسی کے ماضی معلوم سے لیا جائے گا، باقی 13 صیغے مضارع کے اسی مضارع کے پہلے صیغے سے بنیں گے. لیکن فعل امر معلوم مضارع سے بنتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ پہلا صیغہ مضارع سے باقی 13 صیغے پہلے سے، نہیں، بلکہ فعل امر کا ہر صیغہ فعل مضارع کو اسی صیغے سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. صیغے غائب کے کتنے؟ 6 صیغے غائب کے اور 2 متکلم کے. صیغے سمیع فاطمہ، 2 صیغے متکلم کے، 2 صیغے متکلم کے. پہلے مضارع کے شروع میں لام امر لا کے بنایا جاتا ہے. جی لام امر، ٹھیک ہے، لام امر لا کر بنایا جاتا ہے. جی بنائے جاتے ہیں. 6 صیغے غائب کر 2 متکلم کے. ٹھیک ہے. نہیں جی اس امر کو کیا کہتے ہیں، امر بلام. اس امر کو کیوں کہتے ہیں اسے امر بلام؟ کیونکہ یہ حکم دینے کا کام کر رہا ہے. امر بلام کیوں کہتے ہیں اس کا نام، تعریف نہیں اچھا پوچھا، لام. امر بلام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ جی اسے امر بلام کیوں کہتے ہیں؟ اتنی تو کوئی بات بچہ بھی بتا دے گا یہ بات پڑھ کے کہ 6 صیغے غائب، 2 صیغے متکلم کے فعل مضارع کے شروع میں لام امر لا کر بنائے جاتے ہیں. تو لام کی وجہ سے، کیونکہ اس پہ لام لایا جاتا ہے، لام کے ذریعے سے بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں امر پہ لام. امر پہ لام یا غائب و متکلم نہیں، اسی کا نام 2 نام ہے، یا تو امر غائب و متکلم یا امر بلام کہہ لیجیے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. بس فرق یہ ہے کہ امر بلام کیوں کہتے ہیں، نام کی وجہ پتہ ہونی چاہیے. امر بلام اس لیے اس کا نام ہے کیونکہ لام کے ذریعے سے بنتا ہے، اور امر غائب و متکلم کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ غائب اور متکلم سے بنتا ہے. 6 صیغے غائب اور 2 سمجھ میں آیا اس کے دونوں نام کی وجہ؟ جی امر بلام اس لیے کیونکہ لام کے ذریعے سے بنتا ہے، اس لیے اس کا نام امر بلام ہے. یہ امر غائب و متکلم کیوں نام ہے اس کا، کیونکہ یہ غائب و متکلم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. 6 صیغے حاضر کے، 6 صیغے امر حاضر کے. 6 صیغے امر حاضر کے. ٹھیک ہے. مضارع میں، فعل مضارع میں خاص تبدیلی کر کے
کر کے بنائے جاتے ہیں. خاص تبدیلی ہوتی ہے، بتائیں گے کیا خاص تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی اس امر کو اس پہلے امر کو امر کے صیغہ امر کے صیغہ یا امر حاضر یا امر حاضر. کیا کہتے ہیں امر بے صیغہ یا امر حاضر. امر بے صیغہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صیغہ بائی صیغہ بنتا ہے. جی اور امر حاضر کیوں جی کہتے ہیں؟ کیونکہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. جی جناب. جی بتا دوں جی بتا دیں. اب میں آپ کو ویسے ڈیٹیل دیتا ہوں. یہ تو نقطہ ہے. اب خاص تبدیلیاں کیسے بنتا ہے یہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے جی سمرین فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ پہلے دو طرح کا ہوتا ہے. پتہ لگ گیا؟ جی امر بلام ٹھیک ہے. دوسرا نام کیا ہے؟ امر غائب. ٹھیک ہے جی آتا دو اسٹیپ ہیں اس میں. کتنے؟ دو اسٹیپ یعنی دو قدم. دو قدم. پہلا لام امر مقصور. دیکھیے پہلی بات تو لام امر ہے. دوسرا وہ مقصور ہوگا یعنی اس پہ کسرہ ہوگا. لام امر مقصور پہلے مضارع کے شروع میں لائیں. فعل مضارع کیا تھا؟ مثال کے طور پر ینصرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لام امر مقصور. لام امر لیکن لام امر نہیں. یہ لام امر مقصور بڑھانا لے. کبھی ایک دفعہ ایک نے کر دیا تھا، میں نے لکھوا دیا تھا کہ اس کے شروع میں لام امر لائیں گے. جی لام امر لائیں گے. اب اس قاعدہ قانون پڑھا کے کہا کل گردان لکھ کے لانا. میزان میں کیا تھا ایک دفعہ ایک لڑکے نے. اگلے دن گردان کر کے لایا لاما ینصور. جی لاما ینصور لاما ینصور لاما ینصور. ٹھیک ہے. کبھی حوالہ لام پڑھا دے. لام علی تو لام ایک ساکن لام. جی یہ لام ہے، یہ اس کا نام ہے. لام کا نام ہے یہ لام. کبھی آپ لام علی تو لام ایک ساکن لام پڑھا کے لا دیں اور گردان میں کہتے ہیں لاما ینصور اور لاما ینصوران.
کوئی پوچھے کیا حرکت کی ہے؟ کیونکہ ہمارے استاد نے بتائیں گے اس کے شروع میں لے آئی لام. جی ایسا تو نہیں کریں گے؟ نہیں مولانا. لام امر لانا ہے، یہ تو نام ہے نا، نام میم ساکن میم اس کا نام ہے، یہ ان کے نام ہے، حرف لانا ہے. جی جی لام امر مقصور مضارع کے شروع میں لے آئے. ینصرو تھا کیا ہو گیا؟ فی الحال لینصرو ہو گیا، فی الحال لینصر. ٹھیک ہے، ابھی یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی دوسرا قدم آپ پہلے اس کا مظاہرے کا جلد آخر تو جذب یعنی کون بتائے گا؟ جذب دیں گے. ہاں یہی امید تھی کہ کیونکہ ہم اردو میں بچپن سے ہمیں زبر زیر پیش اور سکون جب لکھا ہوا آتا ہے اردو کی کتاب میں تو لکھا ہوتا ہے جزم، اور جزم کا معنی ہمیں ساکن ہی سمجھ میں آتا ہے. اب آپ بچے نہیں ہیں، بچوں کو ویسے ہی بتا دیا جاتا ہے جزم یعنی سکون. نہیں، جزم کا مطلب سکون نہیں ہے، جزم کی ایک علامت سکون ہے. جزم کی ایک علامت سکون ہے، علامت سکون. جزم کے معنی اگر لغت میں ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو جزم کے معنی کیا ہے؟ کاٹنا. جزم کے معنی کیا ہے؟ کاٹنا. ایک معنی اور ملے گا آپ کو جزم کے معنی، یقین کے معنی بھی آتا ہے، جزم و یقین. لیکن یہاں جزم کے معنی کاٹنا ہے. جزم کے معنی کیا کاٹا ہے یہاں پہ؟ جب فعل مضارع کا آپ کو جزم دیں گے نہیں کاٹیں گے. کیا کاٹیں گے؟ علامت رفع کو کاٹیں گے. علامت رفع. جی جب ہم کسی کے اوپر ضمہ تھا ضمے کو کاٹیں گے تو کیا بچتا ہے؟ سکون. علامت رفع ضمہ. اور آپ جانتے ہیں فعل مضارع میں علامت رفع ضمہ تو 5 جگہ ہے، 7 جگہ کیا ہے؟ تو نون کو کاٹ دیجئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزم کے معنی خالی سکون نہیں ہے، جزم کی ایک علامت سکون ہے، اور جزم کی ایک علامت نون کا حذف ہونا ہے. جزم کی ایک علامت سکون ہے اور جزم کی ایک علامت نون کا حذف ہو جانا ہے. تو اس کا مطلب جزم سکون بھی ہے اور جزم حذف نون بھی ہے. خالی سکون کو آپ جزم کہیں یہ ناانصافی ہے، نون کو کٹ نون کے ساتھ ہے. سمجھ پایا؟ فعل مضارع کے آخر کو جزم دیں گے. جزم دینے کا مطلب یہ ہے پہلے ہاں پہلے مضارع کو جزم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر سے علامت رفع کو کاٹ دیں گے. علامت رفع کو کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے، جی ہٹا دیتے ہیں علامت رفع کو. اب آپ جانتے ہیں فعل مضارع میں علامت رفع کیا تھی؟ 5 جگہ ضمہ، 7 جگہ نون، 7 5 12، 2 صیغے مبنی کے. وہاں پہ ہوتا ہی نہیں کہ اعراب. علامت رفع علامت رفع ضمہ نون اعرابی. دیکھیں میں نے نون اعرابی لکھا ہے تاکہ اگر میں لکھتا کہ نون کو کاٹ دیں گے ضمے اور نون کو تو کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ چھٹے اور 12ویں کا بھی کاٹ کے لے آتے کچھ لوگ ہیں نہیں، اس لیے میں نے کہا نون اعرابی کو کاٹیں گے کیونکہ چھٹے اور 12ویں میں نون اعرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بولیے اتنا تو بول ہی سکتے ہیں. جی
देखिए अभी यंसुरू का लाम अमर मकसूर हो गया, किसका माइक पे टकरा रहा है। अब देखिए ले पहला कदम, एक मिनट, हाँ क्या था पहला कदम उठाने के बाद, ले यंसुरू था ना जी, ली जी शुरू, लियन शुरू, अब क्या करेंगे, दे देंगे, यानी किसके यहाँ शोर हो रहा है, लियन शोर हो गया, लियन शोर जी, अलामत तरफ सम्मा थी काट दी, अलामत तरफ सम्मा थी काट दी, समरीन फातिमा बिदत फातिमा ने आज रोजा खामोशी का भी साथ में रख लिया है क्या। तो पहले अम्र बिलाम बनाने के लिए, पहले अम्र बिलाम बनाने के लिए भाई तो लिखवा ही दिया ना मैंने, ये लिखवाना पड़ेगा यहाँ भी, शेख आयत का सीधा दो होता था, किसका माइक से बात कर रही है, हेलो किसके माइक से आवाज टकरा रही है जी किसका माइक सनसनाहट कर रहा है, वो समरीन के। छह से गायब और दो मुतकल्लिम के सीगों से बनता है। कैसे बनता है, एक लाम अमर मकसूर पहले मुजारे के शुरू में लाएंगे, यंसुरू तो हो जाएगा नहीं यंसुरू, फिर उसके बाद आखिर को जज्म दे देंगे। जज्म देने का मतलब यह है कि अलामत रफ को काट देंगे, जम्मा था तो जम्मा काट दिया, जम्मा हटा दिया तो सुकून बचता है ना, बोलिए हेलो। दूसरा सिक्का मिसाल के तौर पर क्या था, यंसुरानी, ठीक है, यंसुरानी तो क्या बना, यंसुरा जी, यंसुरा यंसुरानी से हो जाएगा यंसुरूना, यंसुरूना ले यंसुरून गिर जाएगा, ठीक है नहीं, का मतलब यहाँ जम्मा था तो जम्मा काट दिया, या नून था तो नून काट दिया, समझ में आया कि नहीं जी लिख के रखना, पेज के नीचे लिखना अम्र पे सीगा या अम्र हाजिर, कल मैं से यहीं से फिर लिखवाऊंगा, ये कायदा याद रखना। 6 गायब के सीगे और 2 मुतकल्लिम के, 2 स्टेप बन जाता है। लाम अमर मकसूर शुरू में लाएंगे और आखिर को जज्म, ले यंसुर, ले यंसुरा, ले यंसुरू, ले तंसुर, ले तंसुरा, ले यंसुरना, छठे में कोई तब्दीली नहीं, 13वां ले अंसुर, ले नंसुर, 14वां, 5 और 3 8, बच्चे हाजिर के 6 सीगे उसके हाजिर बनता है वो कल इंशाअल्लाह। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल